یہ ہماری نئی نسل جنہیں پتہ ہی نہیں کہ جلسے میں آئیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے. خبر ملی کہ اس جلسے میں کچھ لوگوں نے، کچھ سرپسندوں نے، ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں نے اپنی کم علمی بے عقلی کی وجہ سے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کا اثر جلسے پر پڑا. آپ جلسہ یہی کرنے آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پر آ کر کچھ غلط کرنا ہے تو آپ اپنے گھروں پہ کیجئے، آپ اپنے بستی محلے میں کیجئے. جلسہ قرآن و حدیث کی بات سننے سنانے کے لیے ہوتی، آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہوتی. اور آپ ہی لوگوں کے غلط اقدام کی وجہ سے آج مسلمان لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا جلسے والوں، سارے جلسے والوں سے ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ خدا را عورتوں کا سسٹم بند کیجیے اپنے جلسوں میں. راتوں کو عورتیں نہیں سنتی ہے تقریریں آپ کی. مارکیٹ میں گھومیں گے، جس جلسے میں لڑکا لڑکی کا ملاپ ہو، اپنے کئی جگہ شکایتیں ہم نے دیکھی. کشن گنج کے ایک علاقے میں ہم نے دیکھا ایک 11 سال کی بچی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی. راتوں رات اس کو اٹھایا گیا جلسہ گاہ سے اور اس کا گلا گھونٹ کر دبا کر مار دیا گیا. آپ اپنے گھروں کے اندر سنیے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کا انتظام کیجئے. آپ کے جلسے میں ایک طرف قرآن کی بات ہوگی اور ایک طرف آپ کے جلسوں میں لڑکیوں کی شکلیں تکیں گے ہمارے نوجوان. جلسہ گاہ سے زیادہ سڑکوں پر بھیڑ ہوں گی، جلسہ گاہ سے زیادہ عورتوں کے پنڈال جدھر سے نکلتے ہیں ادھر نوجوان ہمارا دیکھے گا. تو کیا قرآن کریم کے فرمان کی دھجیاں نہیں اڑے گی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن؟ درشٹی پوتام وستر پوتام جلمپ بھید، نظریں جھکاؤ. اور یہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسے والے بیچارے محنت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول کی بات سنیں گے، اور کچھ سرپسند ہمارے نوجوان جنہیں اس کی جوانی کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں، وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر سماج کی بہو بیٹیوں کی منہ کو تکیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہو گئی، جلسے میں جا رہے ہیں پورے میک اپ کے ساتھ، وہ پورے فیس واش کر کے پاؤڈر لگا کر چمکیں گی. وہ اللہ سے خوف کھاؤ. تمہاری اس خوبصورتی کے اوپر دنیا تو خوش ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برسے گی تمہارے سر پہ. ان جلسوں کو بڑی محنت کے ساتھ سجایا جاتا ہے. خدا را ان کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو جوانوں. کیا ملتا ہے؟ سڑکوں پر بھیڑ ہے، لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیوں کو تک رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ان جلسوں سے پھر فائدہ نہیں ہوگا، ان جلسوں سے پھر فسادات ہوں گے. یعنی دین کے پلیٹ فارم کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس علاقے میں ہم نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، اس بچے کی لاش ہم نے دیکھی تھی، تب جا کر ہم وہاں سے فوراً نکل گئے تھے. آج تک ہم اس علاقے میں، آج تک ہم اس ادارے میں، آج تک ہم اس جگہ پر ہم نے قدم نہیں رکھا. کیوں؟ جلسہ کرتے ہیں علماء کرام، ان کا ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ بھئی مدرسے کا کچھ منافع ہو جائے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں سننے سنانے کو مل جائے. اور وہ انتظام کرتے ہیں کہ خصوصاً جوان طبقہ جڑے، ہماری مائیں بہنیں آئیں تو ہماری مائیں بہنیں آئیں پنڈال میں آئیں، چپ چاپ بیٹھ کر ان کا ٹائم یا تو فکس کیجئے کہ آپ اتنے بجے تک آ سکتے ہیں، بیٹھیے اور جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو جانا نہیں، ورنہ فون پہ کانٹیکٹنگ ہو جاتی. ویئر آر یو مائی میڈم، مائی سویٹ ہارٹ، کہاں ہو؟ میں فلاں جگہ پہ ہوں. بائک لے کے لڑکے پہنچتے ہیں اور بٹھایا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. اللہ کی لعنت ہوگی جلسے کے فیلڈ سے تم اگر غلط کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر زنا کروائے گا. کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیٹیاں، کسی کی بہن کو 420 کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہے. اور اللہ اس دنیا کے اندر ان سے
جب تم کسی گھر کی عزت کا سمان نہیں کر پاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر کی عزت کو نیلام کرے گا۔ جوانوں، کیوں نہیں مثال قائم کرتے آپ اپنے صحابہ کرام کی؟ کون سا دن آئے گا جب گجرات کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب برما کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب تریپورہ کی تاریخ دہرائی جائے گی، تب ہمیں ہوش آئے گا کہ نہیں مولانا، I am a young person and I want to fight, I want to struggle to remove the bad thing from our society۔ کون سا دن آئے گا وہ جب ہم کھڑا ہوں گے؟ ان جگہوں کو کم سے کم خدا را بدنام تو نہ کریں۔ کتنا نقصان ہو جاتا ہے ادارے کا، ادارے والوں کا، کتنی محنت سے وہ جلسہ سجاتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں وہ ٹڑا لیتے ہیں بالکل۔ ہم ایک جگہ بھی مغرب کے بعد جا رہے تھے، ایک آدمی آ کر میری گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے ایسے کر چترویدی صاحب جب پی لیتے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے۔ ہم نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو سپورٹ کر لو۔ ایسے دھت ہے نشے میں، بتائیے، بندش ہے، اس کے باوجود بھی ایک دم ینگ بلڈ، ہٹا گٹا۔ ہم کو تعجب ہوا، میں کہا اللہ تمہاری ذات پر رحم کرے بھائی، ایسا ہے۔ نظام مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ دین کے محفلوں سے اس طرح کی باتیں آتی ہے، اس طرح کی اگر باتیں اٹھتی تو بدنامی کس کی ہوگی کہ دیکھو جناب جلسہ مطلب پروچن کس پہ؟ قرآن پہ، احادیث پہ، صحابہ کرام کی زندگی پہ، یہاں سے بیان ہو رہا اور وہاں سے بے پردگی ہو رہی ادھر۔ ایک مضبوط اگر جلسے کو بچا کے رکھنا ہے تو ایک مضبوط نظام قائم کیجیے اپنی زندگی کا۔ نوجوانوں، اراکین جلسہ تو بیچارہ محنت کرتے ہیں، پورے گاؤں والوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ خوبصورت جلسہ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے، احسان ادا کرو ان علماء کرام کا، ان کے پیروں کو چومو۔ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ ان کو سر پر بٹھاؤ، پلکوں پر بٹھاؤ۔ آج ہم نے دیکھا اپنے میرے استاد محترم وہ بیٹھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے 2 بچے ہیں اور پھر بوری ہے، دھان کے لیے گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا، وہ آگے گاڑی میں جا رہے تھے، میں اپنی گاڑی سے پیچھے سے جا رہا تھا، وہ اپنی بائک میں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہی لوگ ہیں اصل مجاہد، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ محنت بھی کرتے ہیں، ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمیں حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں، ہمیں قاری قرآن بنا کر دیتے۔ ہم گالی یوگی جی کو دیتے ہیں، مودی جی کو دیتے، ہم گالی دیتے نرسنگانند کو، ہم گالی دیتے ہیں سبرمنیم سوامی کو، ہم گالی دیتے اناؤ کے MP کو۔ وہ بعد میں ہے، پہلے ہم ہیں مجرم، ہم ہیں مجرم۔ ریپسٹ بعد میں ریپ کرتا ہے بیٹی کا، پہلے ہم مسلمان اپنی بیٹی کی عزت کو ادھار کر پھینکتے ہیں، ان کی عصمت کی چادر کو ہم لٹاتے۔ آج بھی آپ کی اس بستی کے اندر غلط حرکتیں ہوئی ہے، تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے، جاؤ مسجد میں توبہ کرو، شرارتیوں اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ نہیں تو اس پاک پوتر جگہ پر تم نے غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یورپ چلے جائیں، غلط کام کرتے ہیں لیکن کسی کی بیٹی کو اس طریقے سے پریشان نہیں کرتے۔ جب تک بیٹی کی رضامندی نہیں ہوتی تو تب تک ان کو I love you نہیں بولا جاتا۔ یا تو 5-6 لڑکے ملا کر کسی لڑکی کو بہلاتے ہیں، سماج کی بیٹی کو، عزت کو، اور لے کر جاتے شراب پلا پلا کر ان کی عزت کو لوٹتے، ان کی عصمت کو لوٹتے، ایسا کرتے ہیں۔ ہم سے بہتر تو پھر انگریز لوگ ہیں، ہم سے بہتر تو پھر یہ کرسچن اور یہودی لوگ ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں تو مہذب انداز میں کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اور واقعتاً جو بنی اسرائیل میں جو خامیاں غلطی تھی وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے، وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہوں گے آپ کروڑ پتی اپنے گھر کے، ہوں گے آپ لکھ پتی اپنے گھر کے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، جلسے میں نہیں آتے، منہ پھیر لیتے۔ کیوں جی؟ آپ کا نام بڑے اکشر میں نہیں لکھا گیا۔ واہ، بڑا اکشر میں نہیں لکھا گیا تو آپ جلسے میں نہیں آئیں گے۔
واہ بھائی واہ. میں تو جلسے والے سے کہتا ہوں میرا نام کسی میں ڈالیے ہی مت, میرا نام مت ڈالیے, میں پھر بھی جاؤں. نام کی بھکاری مت بنیے, نام کے بھوکے مت بنیے, بلکہ اللہ آپ کو عزت دے گا تو زمین کھود کر اللہ تبارک و تعالی آپ کی آواز کو بلند کرے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارے علاقے کا نیتا پیچھے لگ گیا کہ یہ مولانا بہت آگے جا رہا ہے, اس کو پیچھے کرو. ہم نے کہا کہ تم کیا, تمہارے وہاں سے آ جائے نا ہیڈ کوارٹر سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر لوگ, جنتا, عوام کسی سے محبت کرتی ہے, کسی کو بلاتی ہے, کسی کی بات سنتی ہے, تو ایک بات کان کھول کر سن لو, دماغ میں بٹھا لو, جب عوام محبت کرتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جس کو اللہ عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو اللہ عزت دے گا اس کو ایم پی, ایم ایل اے, مکھیا یا کوئی بڑا ودوان, کوئی بڑا ڈاکو, کوئی بڑا لٹیرا, کوئی بڑا دبنگی, اس کو نہ ڈرا سکتا ہے نہ کوئی دھمکا سکتا. اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے, رسوا کرنے پر آئے, تو پھر اس کو دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی نہیں بچا سکتی. مچھر کے ذریعے سے اس کی ہلاکت کروا دیتا ہے رب ذوالجلال. پورے گاؤں والے کو سامنے آ کر اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہیے. مدرسے کا جلسہ, تعلیم دی جاتی ہے, آپ کے بچے کو عقیدہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا مالک کون, اللہ, قل ہو اللہ احد, تمہارا اللہ کون ہے, کتنے ہیں, ہو اللہ, اللہ ایک ہے, ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ دیو کی پرمانندم کرشنام وندے جگت گروما. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل مشرک بن جائے گا, یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل خرافاتی بن جائے گا, یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو کل چل کر ہمارا بچہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اور جو بچہ بدعتی بنتا ہے, جو انسان خرافاتی بن جائے, جو انسان, جس انسان کی زندگی میں خرافات جنم لے لے, اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پوتر سمجھ کر کرتا, کیونکہ اس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ نہیں یہ کام تو نیک ہے, حالانکہ قرآن و شریعت میں اس کا وجود ہے ہی نہیں. اس لیے احسان ہے ان مدرسوں کا. اللہ نے کہا بھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتے. ہماری زندگی گزر گئی میرے نوجوان اور میرے بوڑھے حضرات, میرے بھائیوں, میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ واقعتاً اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رسوائی سے بچے, آپ کا پوتا, آپ کا ناتی اگر آنے والی زندگی میں سرخروئی کی زندگی گزارے. میرے اسکول میں ایک ایسا بچہ پڑھتا جس کے ابا کو پینے کی بیماری عادت ہے پہلے سے, لیکن ہر مہینے پیمنٹ کرتا ہے آ کر اسکول میں, اور وہ یہی کہتا ہے کہ مولانا میں نے جو رسوائی کی زندگی گزاری ہے میں اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتا ہوں. اس کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے, کئی جگہ اسکول میں ریجیکٹ کر دیا گیا, تو شرابی کا بچہ ہے. ہم نے کہا کہ پاگل ہو, کیا شرابی ہے تو کیا, اس کا باپ اگر شرابی, اس کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا, حضرت ابراہیم کی ذات پر اعتراض ہوگا. ان کے ابا اور چچا بت پرست تھے, بیٹا کیسے رسول بن گیا. حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا کہ حضرت نوح تو نبی تھے, رسول تھے, بیٹا کیسے باغی ہو گئے. حضرت اور بھی حضرت لوط علیہ السلام ہیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. بی بی آسیہ ہے کہ بھئی بیوی تو اتنی دیندار, اس کا شوہر فرعون اتنا ظالم پاپی کیسے بن گیا. ہم نے کہا کہ نہیں, باپ اگر پیتا ہے, باپ اگر شرابی ہے, بچے کو پڑھاتا ہے, اس کے بچے کو ایجوکیشن ملنا چاہیے, اس کے بچے کو تعلیم ملنا چاہیے. اور جب تعلیم مل جائے گا تو بچہ کوئی بھی کام کرے گا اس کا ایک الگ میتھڈ, ایک الگ طریقہ ہوگا. اسی لیے کہا شری کرشن جی نے وید میں بھی کہا تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ, کتابوں کو پڑھو الٹو, اس لیے کہ پروشو ویدہ,
पुरुष को, इंसान को जानकार होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए। और हमारे लिए ज़रूरी सबसे पहले क्या है? हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बुनियादी तालीम, दीनी तालीम, अपना अक़ीदा, अपना कुरान, अपनी अहादीस, सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर हमारे जवानों को मालूम होता तो आज किसी बेटी की गर्दन पर हाथ नहीं जाती उसके। अगर हमारे नौजवानों को मालूम होता तो हमारे पाक पवित्र मासूम बच्चों की तरफ उनकी हैवानियत जैसी निगाहें नहीं उठती, बल्कि अगर कोई उठाता है तो उसकी उंगली को तोड़ देते, उसके पंजों को मरोड़ देते वो नौजवान। आज जहालत की वजह है, इलिटरेसी की वजह से ऐसा होता है। उनको तो बस 5 मिनट की ऐश चाहिए, 5 मिनट की आप मज़े तो मार लोगे, लेकिन किसी बेटी की इज्जत चली जाएगी और क़यामत तक उसका गुनाह बाकी रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, एक मर्तबा किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोचना कि 5 मिनट में मेरे मज़े ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद क़यामत तक उसका गुनाह रहेगा तुम्हारे सर पर और उस बेटी की इज्जत ख़त्म होगी। और तुम्हारी भी अगर बेटी होगी तो तुमको अदा करना होगा। तुमने किसी बेटी की इज्जत लूटी तो तुम्हारी बेटी की भी इज्जत लूटी जाएगी। बेटी नहीं होगी तो तुम्हारी बहन की कोई इज्जत लूटेगा। दुनिया के अंदर तुमको उसका बदला देना होगा। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू के ऊपर इज्जत, उनकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले जरा ये सोच लेना मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, आप कौन हैं? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। आप कौन हैं? फातिमा के मानने वाले हैं। आप कौन हैं? आयशा को मानने वाले हैं। कौन आयशा जिस पर तुहमत लगी थी? अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ, हमारी एक बेटी पर तुहमत लगी है, मेरे नबी भी सशो पंज में है, जाओ उनकी बरात का इजहार करो। सारे मक्का और मदीना वाले कंफ्यूज हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कंफ्यूज हो गए कि क्या पता ये गलती हो सकती है। अम्मा आयशा पर तुहमत लगी, क़द ज़नत आयशा, कहने लगे को मुनाफिकीन, कहने लगे कुफ़ार और मुशरिकीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हो जाते हैं। तब जाकर कई दिन तक ये मसला चलता है। तब हजरत जिब्राइल आकर उस बेटी की, उस बहन की और उस माँ की, अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पवित्रता को बयान करते हैं कि मोहम्मद, अम्मा आयशा आपकी अहलिया, आपकी बीवी पाक पवित्र है, उसको किसी ने नहीं छुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने गलत नीयत से हाथ नहीं लगाया। आप उस आयशा की बेटी हैं, आप उस आयशा की माँ हैं। नौजवानों, आप उस कौम से हैं। आज हम लोग अपनी बेटियों का खुद जनाजा निकालते हैं, क्या मिलता है? फ़ोन कॉल पे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं, किसी बहन का, किसी बेटी का फ़ोन नंबर मिल जाए, एकदम पूरी पूरी रात बिज़ी हो जाते हैं, चैटिंग चलती है, व्हाट्सएप पे ज़रूरत पड़ जाए तो वीडियो कॉलिंग करते हैं। और वीडियो कॉलिंग में हमारी माएँ बहनें, तुमको अगर कोई दिखाए, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए है मैडम, तुम एक मर्तबा हाँ तो करो। ये इश्क़ मजाजी है, जो आपके अंदर जो हवस है ना, ये उसकी ताकत है। इश्क़ हकीकी का मतलब मुहिब्बे ख़ास, मोहब्बत हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होती है। बहुत से हमारे, एक लड़का क्या बोलता, हज़रत मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हमने कहा अच्छा, सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या करना चाहिए? कि बोला किसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा दीजिए। एक लड़का पागल सा आया, मौलाना किसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए हमको, हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं उनसे। हमने कहा अगर मोहब्बत करते हो तो निकाह कर लो। बोला नहीं, निकाह बाद में करेंगे, पैरों पे खड़े होंगे। तो हमने कहा कि जब पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तब हकीकी मोहब्बत की शुरुआत करना, अभी अपना बकवास बंद करो। फ़ोन नंबर लेते हैं, बहुत है ये बीमारी, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको लिख कर दूं, अगर काउंटिंग करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 45% नौजवान इस बीमारी में हमारे हैं। होता क्या है? नाजायज़ संबंध। हमारी
مائیں بھی ایسی ہوتی اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتی، اور ہماری بہنیں بھی ایسی ہوتی، تم کو اگر دے دیا ایک تو کوئی گھاگھرا، تم کو دے دیا کوئی انگوٹھی بنا کے، پرایا ہے، غیر محرم ہے، بات کرنا نوٹ الاؤڈ. You don't have any choice to talk with the other person. It's against the Quran and Sharia. جائز نہیں، اجازت نہیں. کوئی لڑکی اگر آپ کو پسند ہو، اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا سماج کا پسند ہو تو رشتے کی بات کی شروعات کرو. اور جب ہمارا بچہ سماج کا اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی لڑکی ماں کے پاس، باپ کے پاس آئے کہ اماں مجھے فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، تو ماں باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے چل ہٹ. نہیں، سوچئے بچے کی بات پر، غور کیجئے اور جا کر رشتے کی بات کیجئے، کوشش کیجئے. آپ کہیں گے ماریں گے تھپڑ، کان گھما دیں گے، تمہارا کان کاریا پھوڑ دیں گے. نہیں، اس کے اندر بھاؤنا ہے. آپ کے طرف سے جب سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ بچہ پھر غلط قدم اٹھائے گا. ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار آپ ہوں گے. اپنی طرح سے کوئی فیصلہ نہ کرو میرے ساتھیوں. اور ہماری سماج کی بیٹیاں نہیں بولتی ہے، لیکن ہمارے آج کل کے نوجوان، تم بولو تو میں تم کو تارے لا کر دے دوں، تم بولو تو میں تم کو چاند توڑ کر لا کر دے دوں. اس کو پتا سسرا چاند میں چڑھنے میں کتنا دن لگتا ہے، امریکہ کو پہنچنے میں تو کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو تو کئی سال لگ گئے چاند پر بھیجنے کے لیے، اسپیس بنانے کے لیے، جیٹ بنانے کے لیے. اتنا آسان، ایسا بھوت سوار ہوتا ہے، بس چپکے رہیں گے موبائل سے، یہ لگا لیں گے ایئر فون. کہاں؟ لحاف میں گھس کے. اب تو بڑھیا موسم آ گیا، لحاف میں گھس کے من 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 کرتے رہتے ہیں، بس وہی باتیں چلتی رہتی. نہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کو فون مت دیجیے، اس کو اکیلے مت سونے دیجیے. کہیں پر گھر پہ بات چلتی ہے، کانٹیکٹ نمبر تو مل ہی جاتا اڑوس پڑوس میں. اڑوس پڑوس میں کسی دوسرے گاؤں کا لڑکا آیا، دوست بنا لیا. اور دوست کیسے بن جاتے ہیں آج کل؟ ایک رجنی گندھا دے دیے، دوست بن گیا. ایک رجنی گندھا کی دوستی ہو گئی. ارے دوست ایسی ایسی بات، ہاں فکر مت کرو، ہم تمہارا سیٹنگ کروا دیتے. اور فوراً کانٹیکٹ نمبر ملا، فون لگاتے، ہیلو، ہاں میڈم کہاں لگائے؟ وہاں. او اچھا ٹھیک ہے، وہ کاٹ دیں گے. پھر کہیں گے آپ کا نمبر میرے موبائل میں آ گیا. ارے کیسے آ گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ان کا نمبر کسی لڑکی کا، کسی عورت کا نمبر کسی کے اس میں چلا جاتا ہے. اس کو پھر آہستہ آہستہ میسیجز شروع کرتے ہیں کہ آئی لائک یو دا موسٹ. یہ وہ ہیں جو شروعات میں کرتے ہیں، آئی مس یو ایوری ٹائم، آئی لائک یو، آئی ڈونٹ فیل ان دا نائٹ. پتہ نہیں کیا جادو کر دیا آپ کو. ہم کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، یہ نہیں آتی، وہ نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے تو جا کر کے نہا لو. ایسا مطلب شروعات کرتے ہیں کہ رات و دن بس لگے ہوئے، نہ کام کاج میں کوئی طبیعت ہے، کچھ نہیں بس. اور کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے، جس کے پاس پیسے ویسے نہیں، چوری بھی کر لیتے ہیں. ماں باپ سے چوری کر کے گفٹ دیں گے ان کو، کپڑے گفٹ کر دیتے ہیں. کوئی کچھ نوجوان تو موبائل گفٹ کر دیتے ہیں. اور ایک موبائل جہاں ملا وہ سمجھ لیتی ہمارا سب سے بڑا پیارا راجکمار یہی ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اگر آپ کو یوز کر لیا تو ان تھرو، آپ یوز اینڈ تھرو ہیں. میں اس لیے کھل کر بول رہا ہوں چونکہ ایسا ہو رہا ہے اپنے علاقے اور سماج میں. ذمہ دار ہے کون؟ ذمہ دار ہیں ہمارے پیرنٹس. ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہے. ہماری بیٹی ایسی کر سکتی ہے کیا؟ اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. پتہ چلا چھان بھی نہیں ہوئی تو سفید اتنا بڑا موبائل نکلتا اس کو. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اور جو لوگ اس فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے. اور یہ سب چیزیں پڑھا لکھا طبقہ میں کم ہوتا ہے اور جاہل طبقہ میں زیادہ ہوتا. ایک آدمی ڈپلیکیٹ ایک لڑکا کرتا ہوگا، کسی اس سے ناجائز سمبند بنا لیا، ویڈیو وغیرہ بنا لیا، لڑکی منع کر دی کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے رشتہ. گیا جا کر کیا بنا کے لے آیا وہ لڑکا؟ دیکھیے کہاں سے عقل آتی ہے. وہی کہتا ہے بے وقوف ہے، پڑھا لکھا ہوتا تو اچھا کام کرتا. گیا جا کے کیا بولتا؟ ہم کو لڑکی منع کرتی ہے. لوگ ہم کورٹ میرج پیپر لے کے آتے ہیں،
وہ کورٹ میرج کرنے چلا گیا اور کورٹ میرج پیپر کی جگہ پتہ لے کے کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنوا کے لیا دکھاتا. ہم نے کرے بے وقوف, یہ کورٹ میرج پیپر ایسا ہی ہوتا ہے جی, یہ تو کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنا کے لائے, اور کورٹ سے ایفیڈیوٹ تو کوئی بھی 100 روپے دو کوئی وکیل بنا کے دے دے گا. بولا نہیں دیکھیے ہمارا کورٹ میرج ہے. ہم نے کہا کورٹ میرج پیپر ایسا نہیں ہوتا ہے بابو. کون سے کلاس تک پڑھے ہو؟ بولا 5 کلاس تک پڑھے ہیں, بھاگ گئے تھے. ہم نے کہا اسی لیے تم یہ حرکت کیے. اگر تم انٹر میٹرک پڑھتے تو اگر کام بھی کرتے نا تھوڑا سا اچھا کام کرتے تم. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے کرتوت. نیم ملا خطرہ ایمان. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں, برابر نہیں ہو سکتے یہ الٹریٹ طبقہ اور ایک پڑھا لکھا طبقہ, ایجوکیٹڈ پرسن, نان ایجوکیٹڈ پرسن. اس لیے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں. بچوں کو جب تک نہیں پڑھائیں گے اپنے مدرسوں کو آباد نہیں کریں گے, اپنے اسکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. میرے ساتھیوں میرے بھائیوں, ہمارا بچہ یہی حرکتیں کرتا رہے گا. اور سماج کی ماں اور بہنوں سے میں یہی کہوں گا, اگر کوئی بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان حاضر کر دوں گا تو ان کو کہو پہلے جان دو تو دکھاؤ کیسے جان دیتے ہو. کودو اس گھر سے, اوپر سے چھلانگ لگاؤ. اگر وہ کود جاتا ہے, پیر ٹوٹ جائے اس کا, وہ تب بھی سمجھیے کہ وہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس امانت میں سینگ لگانے کے لیے ایسا کر رہا. ایک مرتبہ آپ اس کے قبضے میں آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا. ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے, اپنی عزت کو بچائیے. ان نوجوانوں کو, سارے نوجوان ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ بہت اچھے اور سنجیدہ مزاج کے ہمارے نوجوان بھی سماج کے اندر. میں نے 45% کا نام لیا, تقریباً 45% نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو اس بیماری کے اندر. اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے اس کو ٹکلا بنا دو, ٹکلا. اس کو گنجا بناؤ, مارو مت, گنجا بنا دو. اور گدھا ملے تو گدھا پہ بٹھا دو اس کو, اور پورے گاؤں سماج کے اندر اس کو گھماؤ. یہ سزا ہے. ان کو مارو مت, قانوناً اپرادھ ہے, جرم ہے. اگر بلوغت سے پہلے یہ حرکت کی ہے تو ماں باپ پیرنٹس اس کو بطور تنبیہ سزا بھی کر سکتے. نوجوانوں کس لیے اللہ نے جوانی دی ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا جاننا چاہیے. چلے جائیے آپ چائنا, انڈونیشیا کے اندر, انڈونیشیا, چائنا, جرمنی چلے جائیے. مسلم بہت کم طبقے میں ہیں چائنا جرمنی کے اندر میں, لیکن جب جاتے ہیں وہ نوکری کرنے کے لیے تو چھوٹا قرآن لے کر جاتے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں. میرے موبائل میں قرآن ایپ ہے 16 لائن والی, جب بھی کہیں پر ضرورت پڑ جاتی ہے تو کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتے. آپ اپنے موبائلوں میں قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ارے نہ صحیح گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھیے, لیکن پڑھیے. نہیں جانتے ہیں تو اس جیسے مدرسوں میں آ کر حضرت مولانا کے پاس, قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کیجئے. اگر نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر نرسنگھادن جیسا ہمارا بچہ بن جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان اس کے سر کے اوپر ہے کہ پیر کے نیچے. وہ بے پندی کا لوٹا, کبھی ادھر لڑکتا کبھی ادھر لڑکتا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا ایشور کون ہے, ان کا خدا کون, ان کو معلوم ہی نہیں. یہی ہمارا بچہ کل چل کر ان کو اللہ کی ذات پر کنفیوژن ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ الرحمن تو چھوٹا والا ہے خدا, اور الرحیم بڑا والا خدا ہے, اور القہار وہ تو غصہ والا خدا ہے, اور الجبار وہ بھی غصہ والا خدا ہے, اور الودود وہ نرم والا خدا ہے, اور الستار وہ بھی نرم والا خدا ہے. وہ ایسے عقیدے ہو جائیں گے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, جب ہم اپنے مسجد میں, مدرسے میں, مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. ورنہ کیا وحدانیت ہندو دھرم میں نہیں ہے؟ ہندو دھرم کے اندر وحدانیت تو اتنا ہے کہ آپ 100 منتر پڑھ سکتے ہیں. ایکو دیوا سروبھوتیشو گوڑا دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گروما اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریما شنو وشنورکمہ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی. اور اٹھا کر دیکھ لیجئے سیش ایک ایک وردے کیوا ایک ایوانسمیو ویکش ویڈیا ما چدنید وشنست سکھایو یارشنید یکیتمشٹوہی کرشنانی وچرننی ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچھٹ. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اس کے اوپر تفصیل کیے ہوئے. اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم, کیا ہے یہ سب؟
توحید تو ہے، وحدانیت تو ہے، پھر ہندو بھائی ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ ہندو بھائی ایسے ہی اپنے پاٹھشالہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایسے اپنے گرنتھوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جیسے آج ہم مسلمان الگ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اشتہار میں نہیں ہے تو ہم جلسے میں نہیں جائیں گے، ہم چندہ نہیں دیں گے۔ مت دیجیے آپ چندہ لیڈر صاحب، آپ کے چندے سے مدرسہ نہیں چلے گا، یہ مدرسہ چلے گا ان غریب عوام کے پیسوں سے، ان غریب جنتا کے پیسوں سے ادارہ چلے گا۔ آپ کا نام اشتہار میں اگر نہیں ہے، میرا نام اگر اشتہار میں نہیں ہے، تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرا نام نہیں دیا تو میں جلسے میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ کا دین ہے یہ، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا ان مدرسوں کے، اور اللہ چلائے گا ان مدرسوں کو۔ آپ کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کی۔ آپ رکھیے اپنے پاس پیسے، آپ رکھیے اپنے تجوری کے اندر بھر کر، آپ کا پوتا پر پوتا آرام کرے گا، عیش کرے گا۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا ہے کہ ہمارے مدد سے، ہمارے چندوں سے مدرسہ چلتا ہے، تو بھول جائے وہ کہ کسی ادیوگ پتی کے چندوں سے مدرسہ نہیں چلتا۔ مدرسے میں تعلیم قرآن کی ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ لی ہے۔ جب اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا جہاں پر ہوگا، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ کہیں پر بھی اس کا بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی حفاظت کرتے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، سب سے زیادہ مرغے کا لیگ پیس، وائٹ پیس کون کھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کھاتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ کھلاتا ہے ان کو۔ 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، لیکن کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ 55 روپے کی میٹر ہے، میں سمجھتا ہوں بہت مہنگا ہے، کھدڑ بولتے ہیں اس کو، ہم کھادی پہنتے اور الحمدللہ صاف شفاف اچھے لگتے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتی، اللہ کی طرف سے خلوص کی ایک جھلک ہوتی۔ اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کرتے، 5,000 کما کر بھی سکون محسوس کرتے۔ یہاں تو بہت سارے مالدار ایسے ہیں، کروڑوں روپے ہے جناب، کروڑوں روپے، لیکن کھانے کے لیے کیا کھاتے ہیں وہ؟ پورنیہ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نہ تو چکن کھا سکتے نہ مٹن کھا سکتے۔ کیا کھائیں گے جی؟ آپ کھائیں گے ارہر کی دال۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ بیماری وہی اللہ کا نظام ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام دیکھ لیجئے، مدرسے کے اندر میں ہمارے بچے جو کھانے کھاتے ہیں، گھر میں جا کر کے ٹفن جاتا ہے تو کبھی گوشت ہے، کبھی چکن ہے، کبھی مٹن ہے، کبھی پراٹھے دیے جاتے ہیں انہیں، کبھی کھیر دیا جاتا ہے ان کو، کبھی دودھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے، کسی ادیوگ پتی کے ہاتھ کھینچ لینے سے مدرسہ بند نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ کو اس دینی کام میں شریک ہونے سے آپ کے اہنکار نے آپ کو الگ کر دیا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، 10 بار سوچیے۔ میں 2 ٹوک لفظوں میں بولتا ہوں تو آپ کے اگر پیٹ میں درد ہو تو خدا را مجھے نہیں کہیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ واقعتاً یو آر رانگ۔ جو لوگ بھی آسام کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، بورڈ کے مدرسوں میں جو جڑ گئے، مولانا نے کہا کہ ہمیں کسی سرکار کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پیسے دیے 520 روپے 1000، اسی سے مدرسہ چلتا ہے، اسی سے چلے گا۔ جتنے بھی ادارے ہیں دیکھ لیجئے، بھارت کے اندر 6 لاکھ مدرسے ہیں، 6 لاکھ مدرسے۔ آزادی کے بعد، اس سے پہلے مدرسے تھے لیکن اس کے بعد اور زیادہ ہو گیا، ابھی اور ہوں گے الحمدللہ مدرسے۔ کہاں سے آتا ہے؟ 1 کلو دھان، 2 کلو چاول، اور یہ مکئی وغیرہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، برکت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی نے تحقیق کروائی، کہاں کی؟ ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، جہاں سے القاسمی کا خطاب ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ادارہ ندوے میں ہے، پھر ایک بڑا ادارہ بنارس میں ہے، ایک بڑا ادارہ شاہی مراد آباد میں ہے ہمارے بھارت کے اندر۔ تو اندرا گاندھی نے کہا کہ اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ سے اوپر ہے، تو کہیں نہ کہیں لنک ہوگا باہر سے۔ کون سی فنڈنگ ہوتی ہے؟ جاؤ ذرا دیکھو تو
گئے تحقیق کروایا, گئے کمیٹی بٹائی, وہ کمیٹی گئی کہ سر I want to show and I want to know about your mess, about your hostel. ہم آپ کے ہاسٹل کو, آپ کے ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں, ذرا دکھائیے. تو جو تھے وہاں کے ذمہ دار, جو مینیجر تھے میس کے, ہاسٹل کے جو مطبخ کے ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا کہ آئیے میڈم. دکھا دیا کھول کر پورا کا پورا گودام دکھا دیا, کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. اللہ کے طرف سے مدد. یہ بات ہسٹریکل, یہ بات واقعات میں لکھے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے, اللہ قادر ہے اس بات پر. دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر میں. اس کے بعد دوبارہ ناشتہ واشتہ کرانے کے بعد کہا کہ چلیے پھر ذرا دکھا دیتے. جا کے دیکھا تو آدھا گودام فل بھرا ہوا تھا اناج سے. انہوں نے کہا کہ سر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگ تو اللہ کا کام کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتا. اسی دن توبہ کیا. اس دن سے لے کر آج تک کوئی اس کے اوپر ریٹ, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. لیکن ابھی پچھلے سال ولال بجکر جی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی لائبریری کیسی بنی یہاں پہ, اس کے اوپر ہیلی پیڈ کیوں بنا؟ ہیلی پیڈ کا مطلب جہاں پر ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا اس کو ہیلی پیڈ بولتے. کیسے بنا؟ کسی نے غلط انفارمیشن دی, ڈی ایم کو بھیجا, منسٹر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہیلی پیڈ بنایا. جا کے دیکھا وہاں پر کوئی ہیلی پیڈ نہیں. دیکھا کیا کر رہے ہیں بچے, پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری پڑھ رہے ہیں. بخاری میں کیا ہے؟ بخاری کے اندر میں انما الاعمال بالنیات. بخاری میں کیا ہے؟ المسلم واخو المسلم. بخاری میں کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. بخاری میں کیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. بخاری میں کیا ہے؟ الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات. بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. بخاری میں اور کیا ہے؟ اور کیا پڑھ رہے بیچارے؟ ابو داؤد پڑھ رہے. ابو داؤد میں کیا ہے؟ ابو داؤد میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اور کتابوں میں کیا ہے؟ نسائی میں کیا ہے؟ ابن ماجہ میں کیا ہے؟ ساری کتابیں دکھا دی کھول کر. کہا کہ دیکھو کتابوں کو کھول کھول کر, کہیں پر تم کو کوئی ایسا فالٹ نظر آ رہا؟ کچھ نہیں. انویسٹیگیشن بند ہو گئی ان کی. کیوں؟ پیور احادیث مبارکہ پڑھائے جا رہے. تو ان مدرسوں کا وجود, ہمارا وجود ان سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا, پورے گاؤں کو تباہ کر دے گا. جیسا ہوا بنی اسرائیل میں ہوا, یہود و نصارہ میں ہوا. اور ہم نے اگر اب ان مدرسوں کو پروموٹ نہیں کیا, آگے نہیں کیا, تو جیسے ہندو بھائی اپنے ایک خدا کو بھول گئے یعنی کہ ایشور کو پوچھتے ہیں, جیسے یہ آواز تھا دساتیر کو ماننے والے, کمیونزم کنفیوشنزم ہے, جیسے یہ بھول گئے کیا ان کے یہاں گرنتھوں کے اندر موجود نہیں ہے. The last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sent down to the earth and to teach the people what is wrong and what is right. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and 2000 years before and had down to the earth and explained the external, explain the super power, explain کریں گے, بتائیں گے سپر پاور. and the people call the people to worship. لوگوں سے کہیں گے آؤ اس کے طرف, آؤ اس کے دامن, آؤ اس کی بھکتی کرو, اس کی پرستش کرو. آواز تھا دساتیر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی, لیکن ان کے علماء نے چھپائی باتوں کو. اگر آج ہمارے علماء کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, کیا ضرورت پڑی ہے ان کو مدرسوں کے اندر؟ اگر ہم مدد نہیں کریں گے, ہم اگر ان کو ترجیح نہیں دیں گے, عزت نہیں دیں گے, تو ہمارے علماء کیا کسی کے غلام تو نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اپنے بزنس کلائنٹ ڈھونڈ لیں گے, وہ بھی چلے جائیں گے اپنا کاروبار کریں گے, وہ بھی چلے جائیں گے کسان بن جائیں گے. ہمارا بچے کا عقیدہ پھر کون سدھارے گا؟ قرآن پڑھ کر کون سنائے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم کون دے گا؟ احادیث مبارکہ کی روایات کون سنائے گا؟ اسماء رجال کے بارے میں بحث کون کرے گا؟ شریعت کو ہم تک کون پہنچائے گا؟ ہمارے نکاح کون پڑھوائے گا؟ ہمارے بچے موت ہو جائے گی تو جنازے میت کے کون اٹھائیں گے؟ ذرا سوچو مسلمانوں, غور کرو.
اسی لیے ضرورت ہے ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان مدرسوں کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے منہ موڑ لیا، اگر ہم نے پہلو تہی اختیار کر لی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا آوارہ گھوڑوں کے طرح، بے لگام گھوڑے بنا دیے، تو وہ کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا۔ بچہ مدرسے میں جائے گا، بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے؟ اگر مدرسے میں جائے گا تو مدرسے میں روایات پڑھے گا کہ اگر کسی کی بیٹی ہے اور وہ صحیح پرورش کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ بندہ اور میرے بیچ میں اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کو اگر ہمارے مدرسے ہوں گے تو ہم اپنے مدرسے کے اندر والدین کے کیا حقوق ہے وہ بیان کیے جائیں گے، جوانی کی کیا حقیقت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا فضیلت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور حقوق حقداروں کے آپ کے پاس اگر ہے تو وہ حق آپ کو کیسے دینا ہے یہ چیزیں بتائی جائیں گی۔ اگر ہم نے ان مدرسوں سے رشتہ ہٹا لیا، اگر ہم نے علماء کرام سے بدزنی برتنا شروع کر دیا تو خدا را جو ہوا اندلس اسپین کے اندر وہی تاریخ آپ کے بھارت میں دہرائی جائے گی۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کی ایک مسجد آپ سے لوٹی گئی ہے، متھرا کے اندر 6 دسمبر کو وہی تاریخ دہرائی جانے والی ہے جو ایودھیا کے اندر جو تاریخ دہرائی گئی۔ متھرا میں کیس ہونے والا ہے، متھرا کی عیدگاہ میں، متھرا کی مسجد میں، کہ یہ بھی عیدگاہ اور یہ بھی مسجد۔ یہاں پر شری کرشن جی نمودار ہوئے، شری کرشن جی پیدا ہوئے، اسی لیے یہاں پر یہ متھرا کی جو جامع مسجد ہے اور متھرا کے اندر جو عیدگاہ ہے، جو مسلم دھارمک استھل ہے، ان تمام کے اوپر کیسز لادے جائیں گے۔ 5 سال تک کیس چلے گا، 10 سال تک کیس چلے گا، اور بلاخر فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ بابری مسجد کے فیور میں سارے ثبوت تھے کہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی بک کر وہ جج صاحب نے وہ راجیہ سبھا کے سیٹ کی لالچ میں انہوں نے بھارت کے سمویدھان کو، بھارت کی جوڈیشری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مستقبل کی زندگی کو دیکھ کر ریٹائر ہونے والے تھے وہ ہمارے جج صاحب، لیکن دیکھا کہ فیصلہ دے دو، بھلے ہی بابری مسجد کی فیور میں سارے پروف تھے، سب چیز تھا، ساری چیزیں تھی، موجود تھی، لیکن نہیں، چونکہ ایک ષڈینتر ہے، باطل طاقت کرسی پر بیٹھے ہوئے، چلے جائیے تو ڈی ایم ان کے مزاج کا، ایس پی ان کے مزاج کا ہے، بلاک میں بی ڈی او ان کے مزاج کا ہے، سی او ان کے مزاج کا ہے، اور ڈی او ان کا مزاج کا ہے، ڈی پی او ان کے مزاج کا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کہاں سے ہوگا؟ ہم تو کم سے کم اسٹرانگ بنے اپنے مدرسوں کو لے کر، اپنے بچوں کو پڑھا کر، تاکہ ہمارا بچہ بہتر وکیل بن سکے، کسی بھی باطل طاقت کو ہم کورٹ میں چیلنج کر سکیں، ہمارا بچہ جسٹس بن سکے، ہمارا بچہ جج بن سکے، ہمارا بچہ بہترین بیرسٹر بن سکے، سول سروسز میں جائے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں جی بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، 850 سال حکومت کی تھی اندلس میں، لیکن اندلس کی ایک بڑی مسجد ہے، کون سی مسجد؟ قرطبہ۔ جب وہاں اسی طریقے سے علماء سے عوام کٹ گئے نا، اے مولانا صاحب کو تو کچھ کام نہیں ملتا ہے جی، چھوڑو، مولانا صاحب ہمیشہ جلسے کرتے رہتے، چندہ 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 کرتے، تو مجبور ہو گئے علماء سے کٹ گئے عوام، مکھیا جی کٹ گئے، سرپنچ صاحب کٹ گئے، ممبر صاحب کٹ گئے، ایم ایل اے صاحب کٹ گئے، سارے کٹ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ مکھیا جی، ہم لوگ ممبر صاحب، ہم لوگ ایم ایل اے ایم پی، یہ مولانا لوگ الگ ہے، ان کو وہ کیا بولتے ہیں، کیڑا سمجھنے لگے، کیڑے مکوڑے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے کیڑے مکوڑے۔ جب تک نکاح نہیں پڑھائے گا نا ایک ٹوپی والا تو اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں پاؤ گے، اور نکاح کون پڑھائے گا؟ علماء ہی پڑھائیں گے، وہی پڑھائیں گے۔ ہر جگہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا نا، جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے قاضی، ہر جگہ وہ معاملہ نہیں ہوگا، ایک سسٹم ہے۔ تو وہاں ایسے ہی ہوا، عیسائی آئے، عیسائی نے آ کر ایگریمنٹ کیا وہاں پر اندلس میں، کیا ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو نماز کی آزادی دیں گے، ہم آپ کے مدرسے کو تعاون کریں گے، ہم آپ کے مدرسوں کو فنڈنگ کریں گے، لیکن یہاں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ جو وہاں پر بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم لیڈر تھے، وہ ان کے ہاتھوں پر اعتماد کر کے ایگریمنٹ کر لیا،
آہستہ آہستہ کرسچن جب مضبوط ہوئے تو کرسچنوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا، نماز میں پابندی لگا دی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھو گے تو 5 وقت کی نماز مت پڑھو گے، نہیں پڑھو گے 3 وقت کی پڑھو گے، اور تمہارا مدرسہ جو 3 ٹائم چلتا ہے تمہارا مدرسہ 1 ٹائم چلے گا۔ جب وہاں پر شکنجہ کسنا شروع کیا، آہستہ آہستہ 3 وقت کی بھی نماز 2 وقت میں، 2 وقت کی نماز 1 وقت میں، 1 وقت کی نماز کے بعد نماز پر بالکل پابندی۔ بخارا سمرقند کی بھی یہی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو بھی نماز پڑھتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا، وہاں پر ہلاکو خان آئے، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، ہلاک کرتا انسانوں کی کھوپڑی سے اپنی کرسی بنانے والا وہ ہلاکو خان آیا اور پورے اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہر گھر میں عالم دین ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب عوام سے علماء سے عوام کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ اے مولانا صاحب کو تو یہی کام ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، چندہ کرتے ہیں، رسید لے کے آ جاتے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، جلسے کی بات کرتے ہیں، جلسے میں چندے کی بات کرتے ہیں، یہی کنسپٹ آیا۔ تو آہستہ آہستہ جب ہٹ گئے، کمیونزم آئے، اور وہ کمیونزم وہ جتنے بھی کرسچنز تھے ان کے امپیرر تھے، آ کر کے یہ معاہدہ کیا، بالآخر نماز پر پابندی، مدرسے میں تالے لگ گئے۔ ہوتا کیا ہے، گاجر مولی کے طرح کاٹ دیے جاتے۔ کچھ مسلمان داڑھی کاٹ کر، ٹوپی ہٹا کر چھپ کے نماز پڑھتے تھے گھروں میں۔ اپنے انٹیلیجنس کو بھیجا ان عیسائیوں نے، جا کر کہا کہ دیکھو کس گھر میں مسلمان، پکڑ کر ان کو مارتے تھے، پکڑ کر زندہ جلاتے تھے، تاکہ دوسرا مسلمان دیکھ کر اپنے گھر میں چھپ کر نماز نہ پڑھ سکے۔ کون سا اندلس؟ 850 سال تک وہ اندلس مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں پر قرآن پڑھنے والا ہر گھر میں موجود تھا، ہر گھر میں عالم دین موجود تھے۔ وہاں کی تاریخ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تاریخ اسپین، آج جس کا نام اسپین اور یوکرین بولا جاتا، اسی کو بول رہا ہوں، اٹھائیے اس کی ہسٹری، آپ کو پتہ چل جائے گی، پوری دنیا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، ایک مرتبہ اعلان کیا ہے دوسرے بادشاہ نے آ کر، اے اسپین کے مسلمانوں، اندلس کے مسلمانوں، ایک کام کرو، آج سے ہم تم کو آزاد کرتے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، ہم تم کو منع نہیں کریں گے، آج سے ہم کو تم پر رحم آیا۔ آہستہ آہستہ 1 مہینہ تک چھوٹ دے دیا۔ تو جو مسلمان چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ اچھا تم لوگ جمع ہو گئے نا، اب یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے تمہارے لیے، نماز پڑھنا۔ مسجد بھی بنا دی تو نماز پڑھنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، جڑتے مسلمان تقریباً 100 تھے تو 500 کی تعداد میں پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ یہ تو بڑا دیالو ہے بادشاہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ایسا کیا کہ مسلمانوں تم لوگ حج کرنے جاؤ گے، ایک کام کرو، تم لوگوں کو حج کے لیے بھی بھیجتے۔ حج کا سیزن آیا تو سوار کیا جہاز میں، پانی کے جہاز میں ان لوگوں کو سوار کیا جاتا، اور پانی کے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ ایک شرط پر کہ تم لوگوں کو پانی کے جہاز پر ہی ہم بھیج سکتے۔ اس بادشاہ نے ایک آدمی کو چن کر گھر سے اس جہاز میں سوار کیا اور کہا کہ سب جاؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ، اپنے اس ملک کو آباد کرے۔ وہی اندلس جہاں پر قرطبہ مسجد، اس قرطبہ مسجد کو دیکھنے کے لیے کروڑوں انسان جاتے ہیں۔ 1300 اس میں کھمبے ہیں، صرف کھمبا، یہ پلر 1300، بتائیے کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ 1400 بلب لگے ہیں اس میں، بلب، یہ ٹیوب لائٹ، چراغ جلائے جاتے اس کو روشن کرنے کے لیے۔ وہ قرطبہ وہی اندلس میں بینڈ کر دیا، آج تک بینڈ ہے، اذان نہیں ہوتی۔ غلطی کن کی تھی؟ عوام کی، علماء کی عوام سے کٹ جانے کی وجہ سے۔ ہم جو سپنا دیکھ رہے ہیں نا بھارت میں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ 5 سیکنڈ کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا سکتا ہے مائنورٹیز کو، 5 منٹ کے اندر۔ ہم جانتے ہیں اگر آپ کا مرڈر ہو جائے تو آپ کا کیس تھانے کے اندر کمزور کر دیا جائے گا۔ لڑو، کب تک لڑو گے؟ تمہارا کیس کمزور ہو گیا،
دھارا 307 کی جگہ 302 کی جگہ دھارا لگا دے گا آپ کے پیچھے، کچھ چھوٹا موٹا 144 لگا دے گا، 444 لگا دے گا، کیا کرو گے؟ جاؤ، چھوٹا موٹا دھارا ہے 5-6 مہینے میں مارنے والا، باہر آ جائے گا۔ ایسا ہے، منوسمرتی لاگو کرنے کی پوری تیاری ہے، وہ منوسمرتی جس میں الحمدللہ آج بھی بہت ساری باتیں اچھی کہی گئی، نماز کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی، پردے کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی۔ میں جو منتر پڑھتا ہوں، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، اے ماؤ نگاہیں نیچے رکھو، منوسمرتی کی ہے۔ دھرم کی بات جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، دھرم کی بات ہونی چاہیے، دھرم کی بات لکھی گئی ہے منوسمرتی کے اندر میں۔ شریرین شمم ناسم دھرم شربمن یدی گچھتی، شریرین شمم ناسم، شریر ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کا عمل باقی رہے گا اسی منوسمرتی میں۔ لیکن اسی منوسمرتی میں اور بھی بہت سارے قوانین ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی مسلم ماں ملے، اگر وہ پریگنینٹ ہو تو اس کے بچے کو نکال کر اس کو زندہ بھون دو گولیوں سے، وہ بھی لکھا ہوا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ کشتی میں ڈالے گئے وہ سارے لوگ، اور جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو اس کشتی کو ڈبو دیا جاتا ہے، سب کے سب مار دیے جاتے ہیں۔ اور آج اسپین کے اندر اندلس کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی، بلکہ چرچ بنا دیا گیا ہے، کلیسا بنا دیا گیا ہے اس کو۔ ہمارے کرسچن اور عیسائی لوگ اس میں پوجا پرارتھنا کرتے ہیں، بتیں لٹکی ہوئی، اور ہم سوچ رہے کہ نہیں مولانا صاحب، ہم تو الحمدللہ سیمانچل میں، آپ کا یہ ایریا بلیک لسٹڈ ہے، بلیک لسٹڈ گورنمنٹ کی نگاہ میں، مطلب یہاں ترقی کا کوئی کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آف یو، بیکاز آف مائنورٹیز، کہ یہاں پر مسلم زیادہ ہے۔ ہم اپنا حق کیسے لیں گے؟ دھارا 371 دھارا نہیں جانتے ہیں ہم۔ جو علاقہ غریب ہوتا ہے اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے دھارا بنایا گیا، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے جب تب نا۔ جو علاقہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہوتا ہے۔ دھارا 371 کے تحت سیمانچل کے لیے 31,000 کروڑ روپے کا پیکج بنتا ہے، لیکن لائے گا کون؟ نیتا لوگ تو اپنے کرسی بیچ لیتے، اگر کوئی ابھرنا چاہتا، آگے آنا چاہتا تو اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا۔ کروڑوں روپے لے کر کے نیتا کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا کہ وہ پہلے آپ کی لڑائی لڑے گا؟ راجنیتی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ علاقہ بدل سکتا ہے آپ کے بچوں سے۔ آپ کے بچے جو مستقبل میں جا کر کے ایجوکیٹڈ بنیں گے، کوئی آفیسر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پدادھیکاری بنیں گے، وہی آپ کے سماج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج اس جلسے میں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، سب دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہوگی میں جانتا ہوں۔ نوجوانوں، وہ کام نہیں کیجیے گا رات والا، ہائے ہیلو آئی لائک یو، آئی مس یو، کچھ نہیں ہوگا، اس سے زندگی تباہ ہوگی۔ اس لیے اچھا کام کیجیے۔ ابھی تک آپ کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تو تعلیم پوری کیجیے۔ دیکھیے، ہم نے تو تعلیم کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کی، ہم کو اتحاد پر بھی بات کرنا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ 3-4 پروگرامز اور ہیں علاقے میں ہی، کٹھیار کے علاقے میں، اس کے بعد پھر باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ وہاں